سامنے ابھی پیش کیا ہے اور پڑھا ہے، اس کے مندرجات کے کچھ وضاحت طلب جو حصے ہیں اس کے لیے میں صدر تحریک عظمت آل و اصحاب رسول آپ کے سامنے یہ گزارش پیش کروں گا کہ ملک کے اندر ایک آئین موجود ہے، دستور موجود ہے، قانون موجود ہے۔ اس آئین اور دستور کے اندر ناموس رسالت کا مسئلہ موجود ہے اور مقدسات کے عزت اور ان کے ناموس کا مسئلہ موجود ہے۔ جو شخص بھی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس کا یہ عمل نہ صرف معاشرے میں شر و فساد پھیلانے کے باعث بنتا ہے بلکہ وہ قانون بھی توڑتا ہے اور آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایسا شخص فساد فی الارض کا مرتکب ہے اور قانون کے مطابق اس کو تمام اداروں کو کام کرتے ہوئے وہ ایسے شخص کا قانون کے مطابق اس کو پابند کرنا چاہیے اور اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اور گرفتاری کے بعد ہماری مقننہ کو قانون کے مطابق، جوڈیشری کو ان کو قانون کے مطابق مکمل سزا دینی چاہیے اور نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ شر و فساد پھیلانے والے، چاہے وہ خود کی شہرت چاہنے والے لوگ ہوں اور حب جاہ میں یا شہرت میں یا اقتدار میں پڑے ہوئے لوگ ہوں، یا کسی طاقت کے اشارے پر وہ ملک کو فتنوں کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہوں، جو بھی مقاصد ہوں ان کے مقاصد خیر نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کہ ہمارے علم کلام میں، علم عقائد میں جو چیزیں ہیں ان کو صدیاں گزر چکی ہیں۔ آج ہی اچانک جو لوگوں کو ایک ایک مسئلہ نیا سوچتا ہے اور وہ نئی تحقیق شروع کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کے بارے میں یہ پوچھا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے، اس امت کو اگر 1400 سال گزرنے کے بعد اتنی موٹی کے بات کا پتہ نہیں کہ رسول پاک کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں، تو یہ امت شمائل ترمذی پڑھے، اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے۔ تو جو امت رسول کی داڑھی مبارک کے سفید بال گن سکتی ہے ان کے بیٹے بیٹیاں نہیں گن سکتی، کہ آج تک امت اس چکر میں پڑی رہے کہ اولاد ہے کتنی۔ پھر یہ ہے کہ یہ کیا شیعت ہے۔ میں سنجیدہ فکر شیعہ علماء مبلغین سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص کر ان کا جو ادارہ ہے سلطان المدارس، اس کے جو صدر ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان معاملات کو کنٹرول کریں اور آپ خود ہی ایسے سستی شہرت حاصل کرنے والے ذاکرین اور ایسے غیر ذمہ دار لوگ جو قرآنی اصولوں کو توڑ کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کن مقاصد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں، اب اندازہ کریں رسول خدا کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ قرآن مقدس کی وحی سے ثابت ہے۔ قرآن مقدس کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ جب بنات رسول کریم کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی عبارت النص کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کی عبارت النص وحی کا انکار کرتا ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نام نہاد چاہے اسلامی فرقہ ہو اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول خدا کی ذات وہ ہے کہ جن کی ازواج کا بھی قرآن نے ذکر کیا، جن کی بنات کا بھی قرآن نے ذکر کیا، جن کے بچوں کا، بیٹوں کا بھی قرآن نے ذکر کیا، بیٹوں کے جوان نہ ہونے کا بھی قرآن نے ذکر کیا، یعنی کس عمر میں دنیا سے چلے گئے اس کا بھی بیان قرآن کی نص میں موجود ہے۔ تو ایسے حل شدہ مسائل کو چھیڑ کر جو شخص رسول پاک کی بنات کریم کا انکار کر کے معاشرے کو فساد میں جھونکنا چاہتا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا تو شاید تمہیں مطالعہ نہیں، اپنی کتابوں کا تو مطالعہ کر لو، ایران سے چھپی ہوئی، تہران سے چھپی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ کیا اصول کافی میں امام ابو عبداللہ کی نص سے، یعنی امام جعفر صادق کی نص کے یہ موجود نہیں ہے کہ رسول پاک نے جب نکاح فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے
تو रसूल पाक की 4 बेटियां हुई और एक उनमें ज़ैनब हैं, एक उम्मे कुलसूम हैं, एक रुकैया हैं और एक फातिमा हैं और 3 बेटे हुए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये सब औलाद हजरत खदीजतुल कुबरा से है। और कब्ल बेअसत जो औलाद हुई ऐलान नबूवत से पहले उसका भी जिक्र मौजूद है। यानी एक एक चीज उसूल काफी में मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी ने, ये उसूल शिया की पहली किताब है कुतुब अरबा में से, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 335 पर ये इमाम जाफर सादिक का बयान मौजूद है। तो जो जिसका बयान कुरान करे, जिसका बयान आइम्मा अहले बैते अतहार करें, उस पर फिर डटाई के साथ एक शख्स कहता है, तो मैं कहता हूं कि न सिर्फ ये कि अहले सुन्नत की दिल आजारी हुई, अहले इस्लाम की दिल आजारी हुई, बल्कि जो संजीदा फिक्र शिया है वो भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके उसूल में मौजूद है कि ये रसूल करीम की अपनी बेटियां हैं और इनका इनकार करने वाला हकायक का मुंह चढ़ा रहा है। मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि अहले सुन्नत व जमात तहरीक अजमत आलो असहाबे रसूल करीम, उनका तहकीकी बोर्ड संजीदा फिक्र शिया उलमा से ये उनसे दरखास्त करता है कि वो इस किस्म के बेइल्म लोगों को कंट्रोल करें। और अगर उनका जिम्मेदार इदारा ये महसूस करता है कि इन बातों पर मुज़ाकरा की जरूरत है, तो तहरीक अजमत आलो असहाब रसूल का तहकीकी पैनल सिर्फ 1 मिनट की कॉल पर हर जगह हर मौका पर आपके पास पहुंचकर भी ये तहकीक का पेश करने के लिए हर वक्त तैयार है। लेकिन उसको सोशल मीडिया पर लाकर या प्रिंट मीडिया पर लाकर आप शर्र व फसाद पैदा करना चाहते हैं। और जो लोग खिलाफ कानून शर्र व फसाद पैदा करना चाहते हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम आपका ताक़ुब करेंगे कानूनी नुक्ता नजर से। आप आईन के भी दुश्मन हैं, आप कानून भी दुश्मन हैं, मुआशरे के भी दुश्मन हैं। आप फसाद फिल अर्द कर रहे हैं, और फसाद फिल अर्द अगर कोई गुस्ताखे ज़हरा बतूल अहले बैत की अतहार की को खता की निस्बत करके शर्र व फसाद करेगा, तो हम उससे लाताल्की और बरात और बेजारी का ऐलान करते हैं और ऐसे शख्स को कानून के कटहरे में लाकर करार वाक़ई सजा दिलवा के रहेंगे। क्यों कि मुल्क गुस्ताखाने सहाबा के लिए नहीं और गुस्ताखाने अहले बैत के लिए नहीं, ये मुल्क अमन के लिए, सुकून के लिए और रहमत के लिए, अदब का वालों के लिए बना है। और अहले सुन्नत व जमात का मकतब फिक्र ना गुस्ताखी सहाबा बर्दाश्त कर सकता है और ना गुस्ताखी अहले बैत बर्दाश्त कर सकता है।